بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کے اندر جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں اعراب کے حوالے سے، یا تو ان کے اوپر پیش آتی ہے، یا ان کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی، یا ان کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گی، کیونکہ حرکتیں اصل میں تین ہی ہوتی ہیں، یا تو پیش آ جائے گی، یا پھر آخری حرف پر زبر، یا پھر زیر آ جائے گی۔ پیش کو آپ نے پڑھا تھا کہ مرفوع کہتے ہیں، نص اور زبر کو نصب اور زیر کو جر کہتے ہیں۔ تو وہ ٹوٹل الفاظ جن کے آخر پر پیش آتا ہے انہیں کہتے ہیں مرفوعات، اور وہ ٹوٹل گرامر کے اندر 8 ہیں جو کہ ہم نے جن کی تفصیل پڑھ لی ہے۔ اور جن الفاظ کے آخری حرف پر زبر آتا ہے وہ ٹوٹل 12 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، انہیں منصوبات کہتے ہیں۔ اور اب ہماری گفتگو انہی منصوبات کے بارے میں ہوگی جو کہ ٹوٹل 12 ہیں، اور جن کے آخر کے نیچے زیر آتی ہے انہیں مجرورات کہتے ہیں، اور مجرورات کی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ٹوٹل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ جو عربی کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کے آخری حرف کا اعراب کبھی پیش آ رہا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر آ رہا ہے، یہ ٹوٹل 20 طرح کے الفاظ ہو گئے۔ تو ہم مرفوعات پڑھ چکے ہیں، اب ہم جو ہے منصوبات شروع کر رہے ہیں۔ تو منصوبات آپ کے سامنے ہیں جو کہ 12 ہیں۔ ان میں سے پہلے منصوب کا نام ہے مفعول بہ، دوسرے نمبر پر ہے مفعول مطلق، تیسرے نمبر پر مفعول لہ، نمبر 4 مفعول معہ، نمبر 5 مفعول بہ فیہ، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمییز، نمبر 8 ان اور اس کے اخوات کا اسم، نمبر 2 ما ولا کی خبر، اور نمبر 10 لا برائے نفی جنس کا اسم، اور 11 نمبر کانا کی خبر، نمبر 12 مستثنی۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ان کی ترتیب وائز ڈیٹیل کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پہلے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی چکے ہیں کہ مفعول بہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر پر نصب آ رہا ہوتا ہے اور اس پر کام واقع ہوتا ہے، جیسے اکل زید طعاما۔ اس سے زیادہ واضح مثال میں نے آپ کو یہ دی تھی، ضرب زید امرا، زید نے مارا امر کو۔ اس میں مارنے والا زید ہے اور امرن جو ہے اس کو مار پڑی ہے، مار والا کام اس پر پڑا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول، جس پر کام واقع ہو۔ اب اسی طرح کتاب کے اندر مثال ہے اکل زید طعاما، زید نے کھایا طعاما کھانے کو، تو کھایا گیا طعام، کھانا کھایا ہے، تو اس طعامن کو مفعول کہتے ہیں۔ اور دوسری پہچان میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں کو لگا دیا جاتا ہے، زید نے کھایا طعامن کھانے کو، شارب خالد ماء، خالد نے پیا ماء پانی کو۔ تو مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فاعل کون ہے؟ زید۔ زید نے کھایا کس کو؟ طعام کو، تو طعام پر فعل واقع ہوا ہے۔ اس کی ترکیب بالکل سادہ سی ہے کہ اکل فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، زید فاعل ہے، طعاما مفعول بہ ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، مزید مفعول بہ کی ہم ڈیٹیل یہ پچھلی کلاسز کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ مفعول بہ جو ہوتا ہے اس کے آخر پہ نصب آتا ہے، اور اب جو ہے نا نصب
11 الفاظ اور بھی ہیں جن پر آخر میں نصب آتا ہے، وہ یہ آگے آ رہے ہیں سارے کے سارے، ان میں سے ایک مفعول بھی ہے، ایک مفعول بھی ہے۔ اب مزید 11 بھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ مفعول بھی کی اتنی سی پہچان تو آپ نے پڑھ لی، لیکن اس سے اگلی بحث آپ کے لیے نئی ہے۔ وہ یہ فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی کا جو پیچھے فعل ذکر کیا جاتا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے بالفرض ضرب زید عمرن، زید نے مارا عمر کو۔ اب اس میں پیچھے سے فعل کو ہٹا دیا جاتا ہے اور امرن زید امرن رہ جاتا ہے، تو یہ بھی کسی کسی جگہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک عربی جملوں کی مشہور مثال، عربی گرامر کی مشہور مثال ہے اہلاً و سہلاً۔ یہ جو ہر بندہ جانتا ہی ہے اہلاً و سہلاً کا کیا مطلب ہے، کسی کو آتے ہوئے مرحبا یا اہلاً و سہلاً ہم کہتے ہیں، تو اس سے پیچھے فعل ایک ہوتا ہے جس کو حذف کیا گیا ہوتا ہے۔ وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیچھے فعل یہ حذف ہوتا ہے اتیت اہلاً اور وطئت سہلاً۔ اہلاً کا پیچھے فعل ایک ہوتا ہے جو اتیتا ہوتا ہے، اور سہلاً سے پہلے بھی ایک فعل ہوتا ہے جو کہ وطئتا ہے، اور یہ جملوں کے اندر نہیں ہے، یہ اس جملے کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ حذف ہو چکے ہیں۔ تو اتیتا جو ہے یہ ضربتا کی طرح ہے، ضربتا والے ہی اس کے اوپر اعراب لگ رہے ہیں، جیسے اتیتا، اور ادھر سے آپ ضربتا نیچے لکھ لیں، ماضی کا جو صیغہ ہے ضربتا، تو وہی اعراب اٹھا کر کے اس کو دیے ہوئے ہیں ضربتا۔ تو یہ واحد مذکر حاضر والا صیغہ ہے، اور وطئتا بھی اسی طرح ہے، وطئتا۔ یہ ماضی کا ایک اور تھا جو میں نے عالمہ والی مثال آپ کو دی تھی یا سامیہ والی دی تھی، کہ ماضی کی یونیفارم یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرا حرف جو ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو یہ اسی سے وطئتا، وطئتا صیغہ آیا ہے، یہ بھی واحد مذکر حاضر کا ہی ہے، تو یہ دونوں صیغے ایک ہی ہیں۔ تو اتیتا اہلاً، آگے اہلاً کا لفظ ہے، اور وطئتا اس کے بعد ہے سہلاً کا لفظ ہے، درمیان میں واو ان دونوں جملوں کے جوڑنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں زید آیا اور عمر آیا، تو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک واو اضافی لگا دی گئی ہے۔ اب اہلاً عربی کے اندر منصوب استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلا پیچھے کوئی فعل ہے جس نے اس کو نصب دیا ہے۔ اب ترکیب میں یہ ہوگا کہ اتیتا یہ فعل ہوگا، تا ضمیر فاعل ہوگی، اہلاً مفعول بھی ہوگا، اور وطئتا یہ بھی فعل ہوگا اور تا ضمیر اس میں فاعل ہوگی، اور سہلاً مفعول بھی ہوگا۔ تو لکھتے ہیں کہ بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہوگی کہ فعل کو حذف کرتے کیوں ہیں، کون سی مجبوری ہوتی ہے کہ فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مجبوری دراصل یہ ہو جاتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے مہمان کو دیکھتا ہے اور میزبان جو ہے اس کا وہ مہمان بہت قریبی ہو اور اس کے آنے پر اسے بہت خوشی ہو، تو پھر وہ چھوٹے سے جملے میں کوشش کرتا ہے میں اس کو داد دوں، تو اہلاً و سہلاً یہ مختصر جملہ کر لیا گیا عرب لوگوں کے ہاں، تاکہ مختصر جملوں میں اس کو داد دے دی جائے۔ جیسے ہر ایک عرف کے اندر، ہر ایک معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنی زبان کے اندر بھی کچھ الفاظ بنائے ہوئے ہیں جو آنے پر بلا ساختہ بندے کی زبان سے نکل جاتے ہیں اور وہ مختصر سے لفظ ہوتے ہیں، تو اسی طرح عرب لوگوں کے ہاں اہلاً و سہلاً تھا، اس کو مختصر سا بنا دیا گیا بجائے ایک لمبا جملہ کہنے کے۔ تو اس کو کہتے ہیں قرینہ۔
کہ بعض جگہ مفعول بھی کا جو فعل ہوتا ہے کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ قرینہ کیا ہے کہ یہاں اس کو خوشی انتہائی ہوئی، اس نے جلدی سے اہلاً و سہلاً بولنے کی کوشش کی کہ جلد سے جو میرا مقصد ہے میں وہ بولوں۔ اب یہ کہنا اتیتا آپ آئے ہیں، وتئتا آپ نے روندا ہے، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مقصود اہلاً اور سہلاً سے پورا ہو رہا ہے۔ تو اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں نہ کہ غیروں میں۔ یہ ہے اتیتا اہلاً کا مطلب کہ آپ اپنے اہل کے پاس ہیں۔ وتئتا سہلاً کا مطلب، وتئتا کا اصل معنی ہوتا ہے روندنا۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ نرم اور خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں۔ یہاں اتیتا اور وتئتا محذوف ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ بالفرض آپ دیکھیں کہ کوئی سانپ کسی بندے کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس وقت دیکھیں کہ سانپ بالکل اس کے قریب ہے اور اس کو ڈسنے ہی والا ہے، تو اس وقت آپ اگلے بندے کو یہ نہیں کہتے ذرا دیکھنا پیچھے سے سانپ آ رہا ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ مختصر سا لفظ، ہم صرف سانپ سانپ بولیں گے، تو مختصر سا لفظ بولیں گے تاکہ وہ جلدی سے متوجہ ہو کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم ایک لمبا جملہ لگائیں بھائی اپنے آپ کو سانپ سے بچاؤ وہ پیچھے ہے، تو وہ تو پھر اتنی دیر میں ڈس جائے گا نا، تو مختصر سا جملہ بنا دیا جاتا ہے، مختصر سے لفظ نکال دیے جاتے ہیں، پیچھے فعل وغیرہ کو حذف کر دیا جاتا ہے کیونکہ مقصد اسی مفعول کو ذکر کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے اتقی نفسک من الاسد، لمبا جملہ تو یہ تھا، اتقی نفسک من الاسد کہ تو بچا اپنے آپ کو من الاسد شیر سے، تو بچا اپنے آپ کو شیر سے، یہ لمبا ہے، بالفرض اس کے پیچھے شیر آ رہا ہے تو وہ لمبا جملہ ہو جائے گا۔ اب عرب لوگ اس کو مختصر سا استعمال کرتے ہیں، ایاک والاسد، ایاک والاسد، مطلب اس کا بھی وہی ہوگا کہ اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، لیکن جملہ مختصر ہو جائے گا۔ تو ڈرانے کے لیے بھی ہم پیچھے سے فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے ایاک والاسد، یعنی اتقی نفسک من الاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ اب یہاں پر اتقی فعل تھا، اب آپ کہیں گے کہ نفسہ کا یہ مفعول بھی ہے، اور ادھر تو نفسہ کا مفعول بھی کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر تو نفسہ کا مفعول بھی ہے، ادھر تو مفعول بھی ایا کا ہے۔ دراصل اس کے اندر ایک توڑ پھوڑ جملے کے اندر کی گئی ہے، یہ جو نفسہ کا ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا ایا کی طرف، ایا کا کی طرف اس کو کنورٹ کر دیا گیا، اس لیے پھر یہ نفسہ کا تو لفظ نہیں ہے لیکن اس کی جگہ پہ ایاک کا لفظ آ گیا ہے۔ اس کی تعویلات تو اور بھی لمبی چوڑی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس ایک دو جملوں سے بات سمجھ آ سکتی ہے کہ بھائی نفسہ کا جو تھا نا وہ کنورٹ ہو گیا ایاک کی طرف، تو ایاک مفعول بھی ہے، پیچھے اتقی فعل اس کا حذف ہے۔ تو لکھتے ہیں آگے، یہاں اتقی فعل محذوف ہے، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ اگلی بات، کسی کو پکارنے کے ٹائم بھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے یا غلام زیدن، یا غلام زیدن، اے زید کے غلام، اے زید کے غلام۔ اب یہ جو یا ہے یہ اصل میں یہاں پر ایک فعل تھا، ادعو غلام زیدن، ادعو غلام زیدن، ادعو کا معنی تھا میں پکارتا ہوں، غلام زیدن زید کے غلام کو، میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو۔ دراصل یہاں پہ جو تیسری بات شروع کی ہے انہوں نے، یا غلام زیدن، یہاں سے مستقل ایک نئی بحث کی بنیاد ڈال دی ہے جسے ہم کہتے ہیں حرف ندا یا منادا۔ تو اس کو سمجھیے کہ جب ہم کسی بندے کو پکارتے ہیں عربی کے اندر تو ہم کہتے ہیں یا غلام، بالفرض وہ زید کا غلام ہے تو ہم کہیں گے یا غلام زیدن، اے زید کے غلام۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو. اصل میں یہ جملہ یوں تھا، ادعو غلام زیدن، میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو. تو یہ ادعو تھا اصل میں. اب اس کو عرب والوں نے مزید مختصر کیا، تو انہوں نے اس ادعو کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر یا کا حرف لگا دیا. اس یا کے ذریعے ہم دوسرے بندے کو پکارتے ہیں، اس لیے پھر اس یا کو کہا جاتا ہے حرف ندا. ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. یہ وہ حرف ہے جس سے پکارا جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اے زید کے غلام. یہ ہو جائے گا حرف ندا. اب اصل میں ادعو غلامہ زیدن، اور یا جو ہے یہ ادعو کی جگہ پہ آ جائے گی، تو جملہ ہو گیا یا غلامہ زیدن. اب پکارنے کی وجہ سے فعل حذف ہوا. اب اس کی جب ہم ترکیب کریں گے تو ہم یا کو کہیں گے کہ یا قائم مقام ادعو. یوں ترکیب کریں گے، یا قائم مقام ادعو. اور غلامہ زیدن، غلامہ مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی. اور اس کو منادا بھی کہتے ہیں. جب یہ حرف ندا کے بعد آتا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں منادا. منادا کا مطلب ہوتا ہے جس کو پکارا گیا ہے. تو یہاں پر زید کے غلام کو پکارا گیا ہے تو اسے ہم منادا کہیں گے. جس کو منادی دی گئی، جس کو پکارا گیا تو وہ زید کا غلام ہے، اس کو ہم منادا کہتے ہیں. یہ در اصل مفعول ہوتا ہے، مفعول بنتا ہے یہ ادعو کا. تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو، غلام زید مضاف الیہ مل کر مفعول بھی کہہ لیں، منادا کہہ لیں. تو پھر یہ فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. ادعو جو ہے یہ فعل متکلم ہے اور اس کے اندر انا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہوتی ہے. تو لکھتے ہیں کہ کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، جیسے یا غلام زیدن. یہاں ادعو غلام زیدن، پکارتا ہوں میں زید کے غلام کو. یہاں ادعو محذوف ہے، یا حرف ندا ہے اور غلام زیدن منادا ہے. یا اس کو آپ مفعول بھی کہہ لیں. اگر ہم سادہ سے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا حرف ندا غلام زیدن منادا، آسان سا جملہ ہو جائے گا. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کہیں گے یا قائم مقام ادعو، پھر ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، اور غلام زید مضاف الیہ مل کے مفعول بھی. آگے یہاں پر یا کے بعد جو الفاظ آتے ہیں، یعنی حرف ندا کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ان کے اوپر کون سا اعراب پڑھنا چاہیے، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جب یا حرف ندا آ جائے تو اس کے بعد جب الفاظ آتے ہیں تو ان کے اوپر اعراب کون سا پڑھنا چاہیے. ان میں سے ایک اعراب تو آپ نے جان لیا کہ منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلامہ زیدن. اب غلامہ زیدن یہ منادا مضاف ہے، غلام کا لفظ مضاف ہے، تو اس کو ہم غلامہ کی میم کے اوپر زبر پڑھیں گے. دوسرا، یا مشابہ مضاف ہو، جیسے یا قارئن کتابن، تو مشابہ مضاف کو بھی منصوب پڑھتے ہیں. اب مشابہ مضاف کیا ہے؟ مضاف جو ہوتا ہے جیسے غلام، یہ آگے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے. غلام کس کا؟ غلام زید کا. تو غلام کا لفظ مضاف جو ہوتا ہے یہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کے آگے مضاف الیہ ذکر کیا جائے. اور مشابہ مضاف وہ ہوتا ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بعد کوئی لفظ ذکر کیا جائے، لیکن وہ مضاف الیہ نہیں ہوتا، اس کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ مضاف الیہ نہیں ہوتا. جیسے یا قارئن، اے پڑھنے والے، اے پڑھنے والے. اب یہ چاہتا ہے کہ آگے کوئی اور ذکر ہونا چاہیے. کس چیز کو؟ پڑھنے والے. کتابن،
کتاب کو پڑھنے والے، لیکن یہ کتاب مضاف الیہ نہیں ہے۔ اس کا استعمال عربی گرامر کے اندر بہت کم ہے، مشابہ مضاف کا۔ منادہ مضاف ہو تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تیسرا اعراب، یا نکرہ غیر معینہ ہو، جیسے یا رجلن، اے بندے، خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ۔ یہ پس منظر یہ اٹھایا گیا ہے اس مثال میں کہ ایک بندہ کنویں کے اندر ہے اور وہ ڈوب رہا ہے اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس کو نہیں معلوم کہ کنویں کے ارد گرد کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ نیچے سے ہی کہتا ہے، او لوگو، اے بندے، میرا ہاتھ پکڑ، مجھے نکال۔ اب اس کو کنویں کے اندر تو نہیں معلوم کہ باہر کون کھڑا ہے، یہ تو کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا، تو یہ کسی بندے کو پکارتا ہے تو وہ متعین نہیں ہے۔ ویسے رجلن کہتا ہے، مراد اس کی کوئی بھی رجل، کوئی بھی مرد ہو جائے، بس اس کا ہاتھ پکڑے، تو یہ کہلاتا ہے نکرہ غیر معینہ۔ رجلن تنوین آ گئی تو نکرہ ہے، غیر معین کوئی متعین نہیں ہے کس کو پکار رہا ہے، تو اس وقت بھی یہ منصوب پڑھا جاتا ہے، یا رجلن خذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑ۔ اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ منادہ مفرد معرفہ جیسے زید ہے، یہ مفرد ہے، معرفہ بھی ہے، علامت رفع یعنی اس کے اوپر ہمیشہ پیش رہے گا، مبنی یعنی ہمیشہ کے لیے پیش رہے گا، اس کا پیش بدل نہیں سکتا۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے مثالیں دیکھی ہوں گی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہا الانسان، اب یا ایہا الانسان، اب یہ یا زیدو کی طرح ہے، یا زیدو اس میں منادہ کیا ہے؟ مفرد معرفہ ہے، مبنی ہوگا۔ ادھر بھی یا کا جو منادہ ہے وہ الانسان معرفہ ہے، یہ مبنی ہوگا، لیکن یہ بیچ میں ایہا کیا چیز ہے؟ اس کو صرف فاصلہ ڈالنے کے لیے لاتے ہیں۔ فاصلہ کیوں لانا ضروری ہوتا ہے حرف ندا اور منادہ کے درمیان؟ اس لیے کہ یا اور الف لام اکٹھے ہوں گے تو عجیب سے پڑھے جائیں گے، یل انسانو تو عجیب سا لفظ ہو جائے گا، اس لیے پھر فاصلہ ڈالنے کے لیے ایہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایہا ہوگا یہ برائے جب آپ ترکیب کریں کہ یا حرف ندا الانسان منادہ، تو ایہا کو بیچ میں آپ کہہ دیں برائے فصل، کہ یہ محض فاصلہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا زیدو اس کی ترکیب بھی آپ یوں ہی کریں گے، یا حرف ندا زیدو منادہ، یا ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کہیں یا قائم مقام ادعو فعل آنا فاعل، اور زید جو ہے یہ مفعول ہوگا۔ مفعول آپ کہیں گے اس کے اوپر تو پیش ہے، پھر یہ مفعول کیسے بنے گا؟ دراصل اس کے اوپر تو پیش ہی رہے گی، لیکن یہ جگہ نصب والی ہے، کہ مفعول کی جگہ جو ہوتی ہے وہ نصب والی ہوتی ہے۔ اس کی پہلے میں نے ڈیٹیل بیان کر دی ہوئی ہے کہ یہ جگہ نصب والی ہے، اس کو کہیں گے محلن منصوب ہے، کیونکہ مفعول بھی اس نے بن جانا ہے۔ تو اگر لکھتے ہیں منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا ضروری ہے، جیسے یا ایہا الرجل، یا ایہا الانسان، یا ایہا الناس، یا ایہا الذین، قرآن پاک میں آتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اگلی بات اور بتا رہے ہیں کہ بسا اوقات بندے کا جس سے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت کلوز ہوتا ہے، بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اس کا نام بھی ذرا بگاڑ دوں، بالفرض اس کا نام ہے مالک، تو یہ اس کے آخری کاف کو ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے یا مال۔ یا اسی طرح ایک بندے کا نام منصور ہے تو یہ آخر میں واو اور راہ کو اڑا دیتا ہے، کہتا ہے یا منصور۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اگلے بندے کے نام کے اندر تھوڑی سی کمی کر دی، کمی کرنے کو کہتے ہیں تخفیف۔
اس نے اس کے نام کے اندر تخفیف کر دی، کمی کر دی، اور گرامر کے اندر آ کر کے اسی کو ترخیم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اس نے ترخیم کر دی، یعنی یا مالکو میں یا مالو کہہ دیا۔ تو لکھتے ہیں کہ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے، کمی کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالکو میں یا مالو، اور یا منصورو میں یا منصور۔ اب یہ جو یا مالکو آپ کے سامنے ہے، یہ مالک ایک بندے کا نام ہے، تو یہ کون سی صورت بن گئی؟ یا زیدو والی، کہ منادہ مفرد معرفہ ہے۔ اب اس کے آخر میں تو پیش ہی آنی چاہیے، مبنی بر ضم ہوگا، ہمیشہ کے لیے پیش ہی رہے گا یا مالکو۔ اب جب ہم نے کاف کو ہٹا دیا، اب پیچھے لفظ رہ گیا یا مال، یا مال۔ اب اگر ہم اصل میں دیکھیں تو یا مالکو ہے، اب پیچھے رہ گیا مال۔ اب اس مال کی لام پر کون سا اعراب پڑھیں گے؟ اب اس پر دو اعراب جائز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اس کے اصل حرکت یہی ہے کہ لام کے نیچے زیر ہونی چاہیے، اس لیے آپ بھی زیر دے دیں، یا دوسرا یہ ہے کہ اس نے کاف کو ختم کر دیا، پیچھے مال کا لفظ جو رہ گیا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ اصل میں لفظ ہے ہی مال، اصل میں لفظ ہے ہی مال، تو پھر ہم اس کے اوپر پیش پڑھیں گے، کیونکہ مفرد معرفہ جو ہوتا ہے وہ مبنی بر ضم ہوتا ہے۔ تو لکھتے ہیں منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے کہ یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لام کا اصل اعراب تو کسرہ ہی ہے، اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بھائی یہ مفرد معرفہ ہے، ہم اسی مال کے لفظ کو ہی کہیں گے کہ ایک بندے کا نام ہی گویا مال ہے، جب نام ہی اس کا مال ہے تو ہم پیش پڑھیں گے۔ تو یہ ہے مفعول بہ کی ڈیٹیل، جہاں پر مفعول بہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ تین چیزیں بتائی ہیں جہاں پہ مفعول بہ حذف ہوتا ہے۔ ایک بتا دیا کہ مہمان کی خوشی کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول بہ کا جہاں فعل حذف ہوتا ہے۔ دوسرا کسی کو ڈرانے کے لیے بھی فعل حذف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا منادہ کے ٹائم حرف ندا جب لے کے آتے ہیں، پھر حرف ندا کی بحث کے اندر جو ہے اس کا اعراب بھی آ گیا اور اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ رب زدنی علما